السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے میرا ایسا بھی سجدہ تعظیمی کے رد میں مزید ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں، جدھر عام طور پر لوگوں کی ذرا دھیان نہیں گیا ہے، یعنی اس کو ذرا کھول کے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی شروع کی آیات میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آیات للسائلین، اس قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ غور کریں اس بات کے اوپر۔ سوال کس نے پوچھا تھا؟ کوئی مسلمانوں نے نہیں پوچھا تھا، ایمانداروں نے نہیں پوچھا تھا کہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے گئے تھے، یا رسول اللہ بتائیے۔ یہ کافروں نے پوچھا تھا، اور یہودیوں کے غسانے سے پوچھا تھا کہ پرانے واقعات ہیں، سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوال تو انہوں نے پوچھ لیا، لیکن اس قصے کے اندر ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر غور و فکر کریں تو اس قصے کے بعد ان کو ہدایت کی طرف آ جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان آخر جھگڑا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام ان کو کس طرف بلا رہے تھے اور وہ نہیں آ رہے تھے، اور نہ آنے کی وہ دلیل کیا دے رہے تھے؟ وہ اپنے شرک کو دلائل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہم ان کی جو بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اور آپ اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کو رکوع اور سجدے نہ کرو، ان کو نہ پکارو، ان کی نظر و نیاز نہ کرو، تم ان کے راستے پر نہیں ہو، جو مرضی کرو، کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام تمہارے دشمن ہوں گے، اس وقت کیا بنے گی؟ تو اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ۔ دیکھو میں تمہارے سامنے اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہ ہے اللہ کی بندگی، یعنی اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا، پکارنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کا حکم ماننا، اس سے محبت کرنا، یہ سب کچھ اللہ چاہتا ہے۔ تم ادھر آؤ، وہ ادھر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سوال کرنے کے اوپر اس قصے میں ان مشرکین مکہ کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب واقعہ کیا سنایا گیا؟ واقعہ یہ سنایا گیا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، کڑیل نوجوان تھے، اور انہوں نے اپنے اس چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی اور اللہ کے ایک منصوبے کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے، اس میں نہ یعقوب علیہ السلام کا کوئی دخل ہے، نہ یوسف علیہ السلام کا کوئی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے رسالت کے لیے منتخب کرے۔ اس کے لیے نہ دعائیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ دعا مانگے یا اللہ مجھے رسول بنا لے، نہ کوئی دنیاوی طور پر الیکشن لڑے جاتے ہیں، یہ قطعاً نہیں ہوتا ہے۔ خود نبی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ چند لمحے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ اس کی مثال دی گئی، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو کس طرح ایک روٹین کے تحت اپنی زندگی وہاں سے، یعنی عام زندگی کے اندر واپس آ رہے تھے۔ ایک روشنی سی دیکھی اور کہا کہ دیکھو میں وہاں سے کچھ روشنی لینے جا رہا ہوں، تم یہاں ٹھہرو۔ تو ایک عام زندگی کا ایک واقعہ ہے، لیکن اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دم جب بتایا کہ اللہ نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے موسیٰ، اسی دن کے لیے تو تمہاری گویا پرورش ہوئی ہے، تمہارا سارا انتظام ہوا ہے، اب جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، نبی بنایا گیا ہے، تمہاری ساری تربیت ہوئی ہے جس مقصد کے، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی بناتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات ہے، تم کہتے ہو پہلے کیوں نہیں کسی نے کہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے، جب اللہ نے یہ منتخب کیا تب معاملہ ہوا ہے۔ تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اب یہ واقعہ سنا کے بتایا گیا مشرکین مکہ کو کہ دیکھو ان کی ساری مخالفتوں کے باوجود، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مخالفتیں، پھر وہ قافلے والوں نے کس طرح جا کے وہاں بیچا، پھر وہاں کے لوگوں نے جو خریدا، پھر عورتوں کی مخالفتیں، جیل میں بھیج دیے گئے، تو یہ سارا ایک ماحول بنا ہے جو یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حق میں کر دیا، اس کو ان کی تربیت کا ایک نظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے ذریعے۔ اور پھر آخری کامیابی کس کو ملی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور بھائیوں کا کیا حال ہوا؟ کس طرح دست بستہ وہاں کھڑے تھے گویا، اور کس طرح انڈر آ گئے، ان کے اقتدار کو مان لیا، ان کی فضیلت کو مان لیا۔ تو کل مشرکین مکہ تمہارے ساتھ بھی بالکل یہی ہونے والا ہے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اب دیکھیے الفاظ بھی ملتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وہی الفاظ ادا کیے جو یوسف علیہ السلام نے ادا کیے تھے جب بھائیوں نے کہا کہ واقعی اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت دی ہے۔
تو یہی معاملہ مکہ میں ہوا تھا جب فتح مکہ کے اوپر ہوتا کہ ابو سفیان جیسے آدمی جو اتنے مدبر اور اتنے بڑے سپہ سالار ٹائپ آدمی تھے، ایک سردار ٹائپ تھے، انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی ہمارے اوپر، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور وہ ایمان کی طرف آ گئے، اور بھی جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے۔ تو اس فضیلت کو تسلیم کر لیا مشرکین مکہ نے، اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی ان کو کہا کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی باز پرس نہیں ہے، اور تمہیں معاف کیا جاتا ہے، اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اس انداز سے یہی الفاظ یوسف علیہ السلام نے بولے۔ تو کتنا یہ ملتا جلتا آپس میں واقعہ ہے۔ یہ سجدے کا معاملہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اگر نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے تو پھر بتائیے فرق کیا ہے، پھر دعوت کا کیا فرق ہے؟ وہ تو اس سے پہلے بھی تو رسول کو ہی سجدہ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو کیا نبی علیہ السلام کی یہ دعوت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اور سجدے نہ کرو اور مجھے سجدے کرو؟ کیا یہ دعوت تھی؟ اللہ کے بندوں کو اور کرو۔ بلکہ یہ دعوت تھی کہ کسی کو بھی سجدہ نہ کرو، مجھے بھی نہ کرو، میری تعظیم میں بھی نہیں اٹھنا۔ سجدہ تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام سخت ناپسند کرتے تھے اس بات کو، اور بلکہ منع کر دیا کہ خبردار، اجمیوں کی طرح یہ جو بادشاہ، اجمی بادشاہ یعنی کافر مشرک بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے، نیک لوگوں کی بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اپنی تعظیم کراتے ہیں، اپنے لیے وہ قیام کی طرح کھڑے رکھواتے ہیں، رکوع کرواتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ تو کافر مشرک بادشاہ ہوتے ہیں۔ کسی نبی بادشاہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا ہے کہ اپنے ماننے والوں کا جب میرے سامنے اس طرح رکوع کرو، سجدے کرو، یا سر کو تھوڑا سا جھکا لیا کرو، جب میں ہوں تو کھڑے ہو جایا کرو۔ کبھی بھی ایک نیک آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سخت ناپسند کرتے تھے اس چیز کو، اور بالکل منع کر دیا، خبردار میں جب آؤں تو خبردار کھڑے ہونے کی کوشش نہ کر رہا تھی۔ یہ تعلیمات تھی ساری۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، یہ اتنی سی بات ہوئی ہے، ان لوگوں کو ذرا بھی معاملہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام اونٹنی کے اوپر جھکے جا رہے ہیں، گویا اللہ کے سامنے وہ سجدے کی حالت میں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں وہ یاد کر رہے ہیں کہ مالک نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ یعنی اس کا وعدہ تھا کہ تمہیں یہاں سے اب یہ نکال رہے ہیں، تمہیں فاتح کی حیثیت سے لایا جائے گا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ بالکل یہی انداز ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان اس خواب کو اللہ نے سچا کر دکھایا، وہ اس انداز سے بیان کریں۔ دیکھیے کتنی ملتی ہے یہ چیزیں آپس میں، پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، پھر بھی یہ غور و فکر نہیں کرتے، اور کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ان کی جہالت اور فریب کاری کی انتہا ہے جو محمد حنیف کے حصے میں آئی ہے۔ اور پیچھے اندھے مقلدین اپنی جہنم کو گویا خرید رہے ہیں، جو محنتیں بھی کر رہے ہیں، جتنا مرضی دین کا کام آپ کریں، ان کا دین کا کام فارغ ہو گیا۔ بلکہ یہ کیا کریں گے، اس سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں عقیدے کی خرابی کے ساتھ، جتنا تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، اور دوسرے جہاد کر رہے ہیں اور جنگیں لڑ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ۔ لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں، تمہاری ساری محنتیں برباد، اور پھر مثال دیتے ہیں تم کیا چیز ہو۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر یہ شرک کرتے ان کا سارا کیا کرایہ غارت کر دیا جاتا، تو انبیاء کیا کرایہ غارت کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو محمد حنیف کیا چیز ہے، محمدی گل کیا چیز ہے، یا دوسرے یہ جتنے شرک پر مر رہے ہیں ان کے یہ کیا چیز ہے، خالد عزیز کیا چیز ہے، صابر علی کیا چیز ہے، یا عبداللہ عمر دورانی کیا چیز ہے، منور سلطان اور قاری خلیل الرحمان شرک کی وجہ سے بچ جائیں گے، عتیق الرحمان، رفعت نواب، زرار بٹ، ہرگز نہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ اسی لپیٹ میں لے لے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔